السلام علیکم۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلیقہ سیکھیے، شین قاف درست کیجیے۔ اردو زبان نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان آ کر اس زبان کو ہندوستان کی مناسبت سے ہندوستانی کا نام دیا اور عرصے تک ہندوستانی ہی کہلاتی رہی۔ تمیز، تہذیب، تمدن، بول چال، سلیقہ، قرینہ، رکھ رکھاؤ، رشتے، مراسم، کھانا پینا، یہ ایک تہذیب ہے جس کا نام اردو ہے۔ اردو زبان پر برا وقت پڑا ہے۔ اب نئی نسل انگریزی زبان اور اس کے رنگ ڈھنگ میں اتنا رچ بس گئی ہے کہ اردو بولنا توہین سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں اور ہمارے بچے انگریزی میں جواب دیتے ہیں۔ میرے خیال سے تو یہ بھی بڑا غنیمت ہے کہ بچے اردو سمجھ رہے ہیں۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ بچوں کو تہذیب، زبان، اٹھنا بیٹھنا سکھانے کے لیے ایسی جگہ بھیجا جاتا تھا جس جگہ کا نام بھی لینا اچھی بات نہیں ہے۔ خشونت سنگھ برِ صغیر کے ایک بہت بڑے ادیب، وہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اگر اردو سیکھنی ہو تو عشق کر لیجئے، اور اگر عشق کرنا ہو تو اردو سیکھ لیجئے۔ اس قدر مٹھاس ہے اس زبان میں اگر تہذیب سے بولی جائے، مگر آج کل اس زبان کو اتنا غلط اور اتنا خراب کر کے بولا جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے کانوں میں کچھ ہونے لگتا ہے۔ بچہ کیا، بڑے بھی اسی طرح کے جملے بولنے لگے ہیں۔ مثلا اس نے بولا کہ مجھے بھی ساتھ لے جانا، میں نے بولا کسی اور دن، ٹیچر نے یہ بولا، تم نے اس دن بولا تھا، بچے کو فلاں اسکول میں ڈال دیا ہے، فلاں کو اسپتال میں ڈلوا کر آ رہا ہوں، تم بچے کو اسکول میں کب ڈالو گے؟ دراصل بولی جانوروں کی ہوتی ہے، انسانوں کی زبان ہوتی ہے۔ مثلا کتا بولا، کتے کی بولی کیا ہے، کوے کی بولی کیا ہے، کائیں کائیں ہے، بلی بولی میاؤں۔ انسان تو کہتا ہے۔ مثلا ٹیچر نے کہا، اس نے کہا، میں کہہ رہا تھا، یہ انسانوں کا انداز ہے بات کرنے کا۔ کچھ کیا، اب تو اکثریت ایسے ہی کہتی ہے، کھانا میز پر پڑا ہے، گوشت فریج میں پڑا ہے، روٹی ہاٹ پاٹ میں پڑی ہے، پانی کا جگ میز پہ پڑا ہے، آٹا باورچی خانے میں پڑا ہے۔ استغفر اللہ، پڑی ہوئی چیزیں زمین یا کوڑے میں ہوتی ہیں، نہ کہ فریج یا ہاٹ پاٹ میں۔ روٹی پڑی ہے، یہ وہ روٹی ہے جس کے لیے سارا دن انسان محنت کرتا ہے، اور اس کی یہ عزت۔ ایک بہت بڑے ادیب کا میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو سنا اور میرے کانوں میں کچھ ہونے لگا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی باہر جاتے ہوئے مجھے بتا دیتی ہے کہ کھانا فریج میں پڑا ہے یا روٹی میز پر پڑی ہے۔ بہت ہی برا انداز ہے یہ بات کرنے کا، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بچوں کو ٹوکتی ہوں ان باتوں پر، اور وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں اور تھوڑا سا رک بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ اسکول میں اس طرح سے بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، تمام استاد اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اسی کے عادی ہوتے ہیں۔ جو کانوں کو بھلا نہ لگے وہ جملہ اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ ہمارے گھر آؤ، اب اس میں آپ بھی ہے اور آؤ بھی ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، روزانہ ورزش کیا کرو۔ آپ اس میں اب دیکھیے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آؤ کانوں کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ ہمارے گھر آئیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، روزانہ ورزش کیجیے۔ اب بھی شستہ لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے وغیرہ۔ کھانا پلیٹ میں نکالیے بجائے اس کے کھانا پلیٹ میں ڈال دو، ایک اور بیہودہ انداز تکلم ہے۔ مثلا میں نے اس سے بولا، اس نے آگے سے بولا، فلاں نے برا کیا اور آگے بھی ایسا ہی کرے گا۔ پتہ نہیں کیا انداز ہے بات کرنے کا، آگے بھی ایسا کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اگر ایک لفظ آئندہ استعمال کر لیا جائے تو وہ اس سے اچھا ہو جائے گا، برا لگے گا۔ مثلا آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے گا، یا اس نے آگے سے بولا کے بجائے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس نے اس بات کے جواب میں یہ کہا۔ پھر ہمارے ہاں کہنے کا رواج اتنا ہو گیا ہے کہ جی کہنا تو اب رہا ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو کیا کہیں، بڑے بھی ہر بات پہ ہاں 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 کر کے بات کرتے ہیں۔ آج کل میڈیا نے تو نئی نسل کو بالکل برباد کر دیا، اتنی غلط اور خراب اردو بولی اور لکھی جاتی ہے کہ
زیر زبر پیش کے بغیر بچے ویسے ہی نہیں سمجھ سکتے. کہتے ہیں کہ اب لوگوں کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں نے کتاب چھپوائی تو وہ جب پروف ریڈنگ کے لیے آئی تو اس میں زیر زبر پیش تشدید کچھ بھی نہیں تھا. اس میں افسانے کہانیاں تھیں. تو اب ایک تو ویسے ہی بچوں کو آج کل اردو نہیں آتی، اور جب زیر زبر پیش تشدید نہیں ہوگی تو تلفظ کا کیسے پتہ چلے گا. تو جب میں نے ان صاحب سے کہا تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ آج کل کون زیر زبر پیش ڈالتا ہے. کمال کی بات ہو گئی. ایک تو اردو کی کتابیں نئی نسل کے لیے پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے، اور پھر وہ الفاظ جس کا انہیں یہی نہیں پتہ کہ یہ اس ہے یا اس ہے. اردو غلط بول کر اپنا مذاق بھی اڑوا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. شرمندگی کوئی نہیں ہوتی انہیں، ان کو ایک وہ ہو رہا ہے فخر کہ ہمیں اردو اچھی نہیں آتی. ایک یہ رومن نے بربادی کی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر بھی، فیس بک پر بھی جتنی شاعری آ رہی ہے وہ ساری رومن میں. بچوں سے آپ اردو کی گنتی اگر پوچھیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں آتی نہیں. جیسے میرے والد صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہر بات کا کوئی طریقہ ہے کرنے کا، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ سمجھے نہیں، یہ بات آپ سمجھے نہیں، تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا. اس سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے اس کے پر آپ انگلی نہیں اٹھا رہے ہوتے اور وہ بھی تحمل سے بات کو سن لیتا ہے. ایک اور جملہ بہت عام ہو چکا ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ بات ایسے ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. اس میں آپ میرا خیال ہے یا میں سمجھتا ہوں استعمال کر سکتے ہیں. زیر زبر پیش سے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. میٹرک کی اردو کی کلاس میں ایک لڑکی کو کوئی مضمون پڑھنے کے لیے کہا گیا. وہ کھڑے ہو کے کتاب پڑھ رہی تھی. تو ایک جگہ پہ وہ لڑکی جو ہے وہ اٹکی. تو اس کی دوست نے اس کو کہا کہ بھانت بھانت، یعنی اس نے اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے کہا. تو پوری کلاس ہنسنے لگی اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی. جب آپ زیر زبر پیش نہیں ڈالیں گے تو پھر اسی طرح کی غلطیاں ہوں گی، کیونکہ وہ لفظ تھا بھانت بھانت. تو اس نے اندازے سے ہی یہ بات پڑھ لی تھی. اب میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم بچوں سے شستہ اردو میں بات کریں اور اپنی گمشدہ زبان کو واپس لائیں. میں اس موضوع پہ بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. ایک چیز ڈراموں میں اتنی زیادہ غلط ہو رہی ہے، اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اردو غلط نہیں بولی جا رہی ہے، صرف پڑوسی ملک کی نقل کی جا رہی ہوتی ہے. غلط کو غلط، قاف کو کاف. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نقطوں والا کاف یا بغیر نقطوں، یار قاف اور کاف الگ الگ چیزیں ہیں. نقطے والا اور بغیر نقطے کا کیا مقصد ہے؟ تلفظ دونوں کا ایک ہی بولا جاتا ہے نا، کاف کر کے. تو اس لیے پھر یہ بتانے کے لیے ہمارے ہاں تو باقاعدہ مذاق ہوتا ہے جب میں ٹوک رہی ہوتی ہوں کہ یہ قیمہ قیمہ ہوتا ہے قیمہ نہیں ہوتا. وہ خود کو ہی اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. بہت کچھ ہے اس موضوع پہ کہنے کے لیے، لیکن فی الحال اتنا ہی. اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں جب یہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. آخر میں ایک شعر سے اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی. گر تو چاہے تیرے لہجے سے خوشبو آئے، گر تو چاہے تیرے لہجے سے خوشبو آئے، پھر ضروری ہے کہ پہلے تجھے اردو آئے. بہت شکریہ.